بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اولاد کے حقوق قسط پنجم، گزشتہ سے پیوستہ۔ ولادت سے پہلے بچے کا نام رکھنا مستحب ہے ورنہ ولادت کے بعد۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی ابو بصیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ اپنے جد کے سلسلہ سند سے جناب امیر سے روایت کرتے ہیں، فرمایا ولادت سے پہلے اپنی اولاد کے نام رکھو، اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ بچہ ہے یا بچی تو پھر ایسے مشترکہ نام رکھو جو لڑکوں یا لڑکیوں پر بولے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بچے جو مکمل ولادت سے پہلے گر جاتے ہیں وہ قیامت تک جب تم سے ملیں گے جب کہ تم نے ان کے نام نہیں رکھے ہوں گے تو ایک سخت اپنے باپ سے کہے گا کہ تو نے میرا نام کیوں نہیں رکھا تھا، حالانکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا نام ولادت سے پہلے محسن رکھا تھا۔ الفروع الخصال۔ نمبر 2، جناب عبداللہ بن جعفر حمیری باسناد خود ابو البختری سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ فرمایا اپنے سخت ہونے والے بچے اپنے باپوں سے لپٹ کر کہیں گے کہ آپ نے ہمارے نام کیوں نہیں رکھے تھے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس حمل کے متعلق ہمیں معلوم ہو کہ وہ بچہ ہے تو ہم اس کا لڑکوں والا نام رکھتے ہیں، اور جس کے بارے میں علم ہو کہ لڑکی ہے ہم اس کا بچیوں والا نام رکھتے ہیں، مگر جس حمل کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے کہ بچہ ہے یا بچی تو اس کا نام کس طرح رکھیں؟ فرمایا کوئی ایسا مشترکہ سا نام رکھو جو دونوں پر بولا جا سکے، جیسے زائدہ، طلحہ، انبسہ اور حمزہ، قرب الاسناد، یا جیسے آج کل یہ نام مشترکہ قسم کے ہیں، نسیم، شمیم، کریم، یا جیسے ضیاء، صبا اور عطا، یا جیسے فیضان، ریحان اور وغیرہ وغیرہ۔ بچے کا عمدہ نام رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود موسیٰ بن بکر سے اور وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا سب سے بڑی نیکی جو کوئی آدمی اپنی اولاد سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام کوئی اچھا سا رکھے، پس چاہیے کہ تم اپنی اولاد کے نام اچھے رکھو۔ الفروع التہذیب۔ نمبر 2، عبداللہ بن الحسین بن زید بن علی اپنے والد حسین سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اپنے نام حسین و جمیل رکھا کرو کیونکہ قیامت کے دن تم انہی ناموں سے بلائے جاؤ گے، چنانچہ کہا جائے اے فلاں بن فلاں کھڑا ہو اپنے نور عمدہ نام کی طرف، اے فلاں بن فلاں کھڑا ہو در آن حالانکہ تیرا کوئی نور نہیں ہے۔ الفروع۔ نمبر 3، یعقوب سراج بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ وہ اپنے ابو الحسن موسیٰ کے سرہانے کھڑے تھے جو جھولے میں آرام کر رہے تھے، اور آپ ان سے کافی دیر تک کچھ راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ امام ادھر سے فارغ ہوئے اور مجھے فرمایا اپنے آقا کے قریب جاؤ اور انہیں سلام کرو، چنانچہ میں نے
ان کے قریب جا کر سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے فصیح زبان میں میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، گھر جا اور جا کر اپنی بیٹی کا وہ نام تبدیل کر دے جو تو نے کل رکھا ہے، کیونکہ یہ وہ نام ہے جسے خدا برا جانتا ہے۔ یعقوب بیان کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا میں نے حمیرہ نام رکھا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان کا حکم مان فائدہ اٹھائے گا۔ اصول کافی۔ نمبر 4، حضرت شیخ صدوق باسناد خود حماد بن عمر اور انس بن محمد سے، اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور وہ اپنے آباء و اجداد کے سلسلہ سند سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے نام اپنی وصیت میں فرمایا، یا علی، کسی بھی اولاد کا اپنے والد پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا نام اچھا رکھے، اس کی تعدیب و تربیت اچھی کرے اور اسے اچھی جگہ اچھے ماحول میں رکھے، اور کسی بھی والد کا اپنی اولاد پر یہ حق ہے کہ وہ اسے نام لے کر نہ پکارے، اس کے آگے نہ چلے، اس سے پہلے نہ بیٹھے اور اس کے ہمراہ حمام میں داخل نہ ہو۔ یا علی، خدا ان والدین پر لعنت کرے جو غلط تعلیم و تربیت سے اپنی اولاد کو آنکھ ہونے پر آمادہ کریں۔ یا علی، والدین بھی اولاد کے حق پامال کر کے اسی طرح آنکھ ہوتے ہیں جس طرح اولاد ماں باپ کے حق پامال کر کے آنکھ ہوتی ہے۔ یا علی، خدا ان والدین پر رحم و کرم فرمائے جو اچھی تعلیم و تربیت سے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ نیکی کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ یا علی، جو اپنے ماں باپ کو غمناک کرے وہ ان کا آنکھ ہے۔ الفقیہ۔ قسط نمبر 5۔ احمد بن ریشم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ عرب اپنی اولاد کا نام کلبہ، کتا، فہد، چیتا اور نمر، بھیڑیا اور اس قسم کے ڈراؤنے نام کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا، عرب ایک جنگجو قوم تھے، وہ اپنی دشمنوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اپنی اولاد کے یہ نام رکھتے تھے اور اپنے غلاموں کے نام یمن و برکت کی خاطر فرج، کشائش، مبارک، میمون وغیرہ رکھتے تھے۔ عیون الاخبار۔ نمبر 6، جناب عبداللہ بن جعفر باسناد خود حسین بن علوان سے، اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور وہ اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کے سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ وہ لوگوں اور شہروں کے برے ناموں کو اچھے ناموں سے تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ قرب الاسناد۔ سلام علیک یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیک یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیک یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیک یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔